فیٹ کی اسمبلی میں وہاں کے لوگوں کو مزہ آ گیا کام کرنے میں، کیونکہ میں نے ہر ٹریکٹر بننے پر ان کو بونس بھی دیا. ایوری ٹریکٹر میڈ آئی سیڈ آئی گیو یو اے بونس. تمہیں اگر تم جتنے ٹریکٹر بناؤ گے اتنا بونس ملے گا. تو اب وہ ٹریکٹر بنانے کے اوپر لگ گئے سب کے سب. 40 ٹریکٹر روزانہ بننے لگے. کہاں ملت میں بھی 40 نہیں بنا کرتے تھے. ایسی بات. ایک نئی کمپنی بنی تھی بیلا انجینئرز. ان کے ایم ڈی نے کوئی ڈیزائن ان کو بنوانا تھا موونگ ٹریک کا. وہاں پہ میرا ایک دوست کام کرتا تھا, اس کو انہوں نے دیا. وہ میرے پاس لے آیا کہ تم ڈیزائن میں بڑے اچھے تھے وہاں کالج میں, ذرا بنا دو. میں نے رات بھر بیٹھ کے اس کا ڈیزائن بنا دیا, اس کو دے دیا. اس نے اپنے ایم ڈی کو دیا. ایم ڈی نے کہا کس نے بنایا؟ ہی واز آنیسٹ انف ٹو سے کہ میں نے نہیں بنایا, میرے دوست نے بنایا. ان کا بلاؤ دوست کو اپنے. تو میں ان سے اور یہ وہ ڈرافٹنگ بورڈ والا ٹائم ہوتا تھا. بالکل, کمپیوٹروں سے تو بہت پہلے کی بات. بہت پہلے کی بات. تو میں نے بنا کر دے دیا, ڈیزائننگ کر دی اس کی. تو انہوں نے مجھ سے ملنے کے بعد کہا کہ آئی وانٹ ٹو گیو یو اے جاب, یو وانٹ می ٹو لیو مائی انڈیپینڈنس. ان کا دیکھو تمہارا شوق ہے, اور میرا شوق تھا. ان کو معلوم تھا کہ میرا شوق تھا کہ میں پاکستان میں موٹر کار بناؤں گا. فورڈ موٹر کمپنی نے مجھے جاب آفر کی ہوئی تھی لنڈن میں. میں چھوڑ کر آ گیا کہ میں پاکستان میں گاڑی بناؤں گا. میرا بہت زبردست پیشن تھا یہ. تو ان کا گاڑی بعد میں بنا لینا, پہلے ٹریکٹر بنا لو. پاکستان ٹریکٹر کارپوریشن, میں اس کا ایم ڈی بننے والا ہوں, بنانے والا ہوں, تو مجھے وہاں جوائن کر لو. میں کہا اچھا. 2400 روپے میں شروع کیا وہ سلسلہ. So this is really the beginning of your tenure with the auto industry. یعنی کہ کار بنانے سے پہلے آپ نے کہا کہ ٹریکٹر بنانا ہے. This was 73 جی. یہ وہ ٹائم تھا جب کہ نیشنلائزیشن ہو چکی تھی اور یہ ساری پبلک سیکٹر کمپنیز بن چکی تھی. اور میرا خیال میں آپ کی کارپوریشن کے نیچے رانا ٹریکٹرز غالباً کمپنی کا نام تھا. رانا ٹریکٹر الگ رہے, رانا ٹریکٹر ملا ٹریکٹر بن گئے. ہمارے ماتحت نہیں آئی. پاکستان ٹریکٹر کارپوریشن کا رول یہ تھا کہ کمپوننٹس کی امپورٹ کرے. رانا ٹریکٹرز جو ملا ٹریکٹرز تھے ان کو دے اسمبلی کرنے کے لیے. لوکلائزیشن کے لیے میری ذمہ داری تھی کہ میں تو میں ایک انگریز مسٹر مورس کے ساتھ 200 کمپنیز میں نے وزٹ کی پورے پاکستان میں. یا پشاور, اپ ٹو پشاور, کراچی, سب کمپنیز کو میں نے وزٹ کیا. اینڈ اس کی میں تو کہتا ہوں اس انگریز کی بڑی بات تھی کہ اس نے میرے ساتھ دیا. یا اتنی گرمی میں ہم پھرتے رہے اور کہاں کہاں گئے اور کس سال میں گئے. یہ ڈسکا میں البا وغیرہ یہ سب ہم نے جا کے دیکھی. چھوٹی چھوٹی کمپنیز کو ہم نے دیکھا. سو یہ وہاں سے ابتدا ہوئی. میرا یہی کام تھا اور میں اس میں گھس گیا بہت زوروں میں. سو جس وقت یہ ایونچولی غفور صاحب آئے, پروفیسر غفور, اور انہوں نے پاکستان ٹریکٹرز کو پیکو میں مرج کیا, تو دیٹ واز 78 اور 79 78 کی بات ہے, 79 کی. سو اس وقت تک ہم نے اس کو 45% لوکلائز کر لیا تھا اس ٹریکٹر کو. مگر سب چیزیں آن گراؤنڈ نہیں تھیں, کچھ پائپ لائن میں تھیں, کچھ بن چکی تھیں. اس میں میرا خیال ہے سب سے بڑا ہمارا اچیومنٹ یہ تھا کہ ہم نے آلوین میں اس کی ٹرانسفر لائن لگوا کر اور وہ جو مشیننگ کرائی سینٹر ہاؤسنگ کی طرح, دا فرسٹ ٹائم کہ اس لو والیوم کر 6000 کی والیوم کے لیے ایک پاکستان میں ٹرانسفر لائن لگائی گئی. اور وہ بھی پاکستان میں بنی ہوئی تھی. پاکستان میں بنی. ہمیں حبیب اللہ اس کا نام تھا, لولی گریٹ تھنکنگ گائے. اس نے ڈیزائن کی, اسی نے لگائی. تو آل کریڈٹ ٹو ہم. میری تو صرف پش تھی, کام اس نے کیا, ٹوٹل کریڈٹ اس. بائی دین یو ہیڈ گون ٹو آلوین یا یو ور آلریڈی؟ نہیں, میں وہی پاکستان ٹریکٹرز کارپوریشن میں تھا. پھر یہ مرج ہو گئی پیکو میں. پیکو میں مرج ہو گئی. پیکو کے چیئرمین جنرل جلال تھے. انہوں نے ہم سب کو اکٹھا کیا. میرا باس کوئی اور تھا, خاموشی صاحب تھے, جنرل مینیجر تھے, میں سینئر مینیجر تھا. سب لوگ بیٹھائے گئے, انہوں نے تقریر کری, بتایا کہ یہ مرج ہو رہی ہے. تو کوئی نہیں بولا. میں اکیلا پوچھا, میں نے کہا کیوں مرج ہو رہی ہے؟ وی آر ڈوئنگ ویری ویل. ہماری آمدنی پورے پیکو سے زیادہ ہماری آمدنی, آپ کیوں مرج کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تم نے جواب خود ہی دے دیا کیوں مرج کر رہے ہیں, کیونکہ ہم یہ کماؤ بیٹا. ان کا میں نے تو مرج نہیں کی, غفور صاحب نے کی. ہم نے کہا اچھا میں وہیں بیٹھے رہنے دیجئے جہاں ہم بیٹھے, میں ہمارا آفس کیوں شفٹ کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آفس
شفٹ نہیں کریں گے تو تم ساتھ نہیں ہوگے ہمارے, تم اپنے آپ کو الگ سمجھتے رہو گے ہم سے, ساتھ ہی بیٹھنا چاہیے. تو ہم لوگ بادل نخواستہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آفس شفٹ کر کے پھر یہاں پیکو کے آفس میں PNSC بلڈنگ میں آ گئے. وہاں پر میں بہت ناخوش رہا, کوئی کام ہی نہیں تھا, کوئی کام کرنے بھی نہیں دیتا تھا میرا باس. تو میں نے چیئرمین صاحب سے کہا کہ مجھے 3 مہینے کا نوٹس ہے, مجھے جانے دیجیے, میں آپ کو 3 مہینے 4 دن پہلے آپ سے کہہ رہا ہوں, 4 دن بعد میں استعفیٰ دے دوں گا. ان کا کیوں؟ میں نے کہا ایک بات تو یہ ہے جنرل صاحب, ہی واز اے جنرل, کہ آپ جنرل ہیں, آپ بزنس مین نہیں ہیں. کرنل ہاشمی صاحب جوائن کر چکے تھے آپ کو؟ کرنل ہاشمی پیکو میں تھے. میں نے کہا ایک بات تو یہ, اور کیا دوسری کیا بات ہے؟ میں نے کہا دوسرا ہے میرا باس سے میری بنتی نہیں ہے, وہ کچھ نہ کرتا ہے نہ کرنے دیتا ہے. تیسرا میں نے کہا کچھ ہے بھی نہیں کرنے کے لیے, یہاں کوئی سوچ ہی نہیں ہے, کوئی فارورڈ تھنکنگ ہی نہیں ہو رہی ہے اس پیکو کے اندر. تو انہوں نے کہا اس کا حل کیا ہے؟ میں نے کہا میرے پاس حل یہ ہے کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں. ان کا کوئی جاب مل گئی؟ میں نے کہا نہیں. تم نے سوچ لیا کیا کرو گے؟ میں نے کہا نہیں. سو انہوں نے کہا تم ایسا کرو, یو اسٹارٹ رپورٹنگ ٹو می, اور چھوڑنے کی بات مت کرو, مجھے ٹائم دے دو, کتنا تم مجھے ٹائم دو گے؟ میں نے کہا آپ کو کتنا ٹائم چاہیے؟ کہنے لگے کم از کم 1 سال تو دو مجھ کو تم. جی, سب ٹھیک ہو جائے گا, اور اب مجھے رپورٹ کرو اینڈ ویل ورک ٹوگیدر. اوہ زبردست. اپنے باس کو رپورٹ نہ کرو. میں نے کہا ٹھیک ہے, I'll give it a 3 month try. 3 مہینے میں مجھے مزہ نہیں آئے گا جنرل صاحب تو میں پھر آپ سے اجازت چاہوں گا. میں اس خاندان سے نہیں ہوں کہ دھوکہ دے. میں آپ کو بالکل بتا کر جاؤں گا, ابھی بھی میں نے 4 دن پہلے آپ کو بتا دیا تھی کہ میں 4 دن بعد میں استعفیٰ دے دوں. کہ چلیے. تو مجھے پھر انہوں نے کہا بتاؤ 2-4 دن کے بعد کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا اس ملک یہ ہم ایگریکلچرل کنٹری ہے, ہمارے یہاں ایک ٹریکٹر بنتا ہے میسی فرگوسن, کیا ایک ہی ٹریکٹر بننا چاہیے؟ میں کہا نہیں. میں کہا پھر آپ بتائیے, آپ مجھے موقع دیجئے, میں انکوائریز بھیجوں گا, میں اس میں ناٹ ٹینڈرنگ, جو ورلڈ کمپنی ان کو میں انکوائریز بھیجوں گا کہ یہ ہم کرنا چاہتے ہیں, آپ ہماری مدد کریں گے, ہمارے ساتھ آئیں گے, کریں گے. ماشاء اللہ. جی سہیل صاحب, کمنگ ٹو دا سیکنڈ پارٹ آف یور لائف اسٹوری, اور یو اسٹارٹیڈ ود دا ٹریکٹر سیکٹر ان پاکستان, تو پھر کیسے ہوا؟ جب فیٹ کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا, میرا اپنا خیال ہے, حالانکہ میں خود یہ بات کہہ رہا ہوں مگر مجھے 2 لوگوں نے یہ بات کہی. ملت ٹریکٹرز میں ایک ڈاکٹر عامر ہوتے تھے, انہوں نے, اور کسی ایک اور شخص نے بھی, کہ یہ ایگریمنٹ سے بہتر کوئی ایگریمنٹ ٹیکنالوجی کا ٹرانسفر کا پاکستان میں نہیں بنا. وہ اس ایگریمنٹ میں ہم نے کیا یہ کہ ساری باتیں منوائیں کیونکہ وہ آنے میں انٹرسٹڈ بہت تھے, بہت خواہاں تھے, تو ہم نے ساری باتیں ان سے منوائیں. ہم نے کہا دیکھیے ملت میسی فرگوسن ٹریکٹر میں جو ہم نے لوکلائزیشن کی ہے اس میں سے جو کچھ اس میں فٹ ہو سکے گا آپ راضی ہوں. انہوں نے کہا ہمیں لسٹ بنا کے دو, ہم نے لسٹ بنا کے دی. تو یہ پہلا پروڈکٹ ہے پاکستان میں جس کی کہ لوکلائزیشن 26 سے 28% سے سٹارٹ ہم نے کری, کیونکہ یہ چیزیں بن چکی تھی. سیٹ فار ایگزامپل, فینڈرز ہم نے اسی کے استعمال کرے میسی فرگوسن کے. ان کا ڈیزائن تو یہ نہیں تھا فیٹ کا, مگر سیٹ کا بھی ڈیزائن نہیں تھا, انہوں نے ایکسیپٹ کر لی ہماری باتیں. سو ہم نے وہاں سے شروع کیا. سو مجھے یاد ہے 28% لوکلائزیشن سے ابتدا کری, پھر ہم نے بہت ریپڈلی اس میں لوکلائزیشن کری, اور 38% تک ہم بہت تیزی سے لے گئے. تو ایکچولی پاکستان میں جو لوکلائزیشن ہے یہ شروع تو بیڈ فورڈ سے ہوئی, مگر وہ اتنی سسٹینڈ نہیں تھی بیڈ فورڈ ٹرک سے. ہم نے جو کیا ٹریکٹر میں, تو ہم نے پھر وینڈرز کو امپروو بھی کرنا شروع کیا. مجھے ابھی یاد ہے یوسف انڈسٹریز شیٹ میٹل بناتے تھے, اور جو ان کو میں نے دیکھا اور میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے چیزیں بنوائی ہیں کہ آپ اس کو ایسا کر لیں. یعنی میں اور میرے ساتھی جو انجینئرز تھے, ہم نے کوشش کری کہ زیادہ تیزی سے لوکلائزیشن, اور بڑی فیئر پرائسز دیتے تھے. اس میں بھی ایک حصہ ہے
ایک اسٹیل مل کی ایک کمپنی تھی, ہم نے بریک کا کہا تھا, اس کا ہینڈ بریک بنانے کے لیے, تو انہوں نے اس کے لیے کوٹ کیا اور اتنا لو کوٹ کیا کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ دوبارہ سے اسٹڈی کر لیجئے. اچھا ماشاء اللہ. میں نے کہا یہ انہوں نے دوبارہ اسٹڈی کیا, 5 روپے بڑھا کے پھر دے دیا. میں نے کہا آپ بنا نہیں سکیں گے اس قیمت میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں نے BOM نکالا ہوا ہے, اس کی کاسٹ نکالی ہوئی ہے, اس میں بنتا نہیں ہے. یا آپ مجھے کوئی ڈنڈی دے دیں گے, آپ بعد میں مجھ سے پرائسز مانگیں گے اور میں مجبور ہو جاؤں گا, پھر مشکل ہوگا کرنا. تو میں نے کہا یہ نہیں کریں آپ پلیز, اس کو آپ اسٹڈی کریں. پھر وہ اسٹڈی کے انہوں نے کہا تم واحد شخص ہو جو ایسا کر رہے ہو, جی کوئی ایسا نہیں کرتا. میں نے کہا میں فیئر پلے کرنا چاہتا ہوں, آپ بھی بنائیں ہم کو بھی فائدہ ہو. سو انہوں نے دوبارہ سے کر کے کیا اور انہوں نے میرا BOM بھی مجھ سے لے لیا کہ کیا مٹیریل لگے گا. میں نے کہا لے لو, مجھے فرق نہیں پڑتا, مجھے صحیح چیز چاہیے. تو وہ آیا کر کے. البا والے آئے تھے ہمارے پاس, یہ پائپس بناتے ہیں جی, تو وہ پائپس کے انہوں نے کوٹیشن دیا. میں نے پوچھا ان سے کہ میرے لیے کیا رکھا ہے اس میں آپ نے حصہ, انہوں نے بتایا اتنا. میں نے کہا میرے ساتھی لوگوں کے لیے, ان کا اتنا. میں نے کہا اتنی پرائس کم کر دو, اتنی کم کر دو. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تم کیسے بندے ہو. میں نے کہا میں ایسے ہی بندہ ہوں, آپ نے کرنا ہے میرے ساتھ تو اتنا کم کر کے دو گے تو میں بات کروں. یہ بات ماشاء اللہ. ان کا نام تھا پوری صاحب تھا, لطیف پوری, اقبال پوری, دونوں بھائی تھے. اب پتہ نہیں حیات ہیں کہ نہیں حیات ہیں, بٹ البا سے مجھے بڑی انسیت ہے کہ ان کو میں نے زمین سے اٹھایا. ان کے پاس ایک چھوٹی سی ڈرا بینچ تھی اور میں نے ان کو پھر آئیڈیاز دیے کہ اس ڈرا بینچ کو کیسے امپروو کریں گے آپ. سو خیر, تو وہ سسٹینڈ لوکلائزیشن وہاں سے شروع ہوئی. پھر سوزوکی مجھے جو ہے جب یہ ملر ٹریکٹرز کو یہ ٹرانسفر ہو گیا اور فیٹ ٹریکٹر جو تھا وہ الغازی کو ٹرانسفر ہو گیا, تو جنرل صاحب نے مجھے کہا کہ اب تم میک ٹرکس میں چلے جاؤ. اور اچھا, میک ٹرکس ابھی بنتا تھا کراچی میں؟ میک ٹرکس بنتا تھا اور وہ مہینے میں 1 ٹرک بنتا تھا. ہاں اس وقت الغازی نہیں بنا تھا, فیٹ ٹریکٹر پیکو میں ہی تھا. انہوں نے کہا پیکو بھی دیکھو اور میک ٹرکس بھی دیکھو. میں نے کہا ٹھیک ہے. فیٹ ٹریکٹرز میں تو سے میرا رول یہی تھا, ڈیولپمنٹ کا رول تھا. میک ٹرکس کا مجھے انہوں نے CO بنا دیا. سو میک ٹرکس میں مہینے میں 1 ٹرک کے بجائے ہم نے وہاں پہ شروع کر دیا کہ ہر 4 دن میں 1 ٹرک اسمبل ہونے لگا. شور مچ گیا, یونین روڈ کھڑی ہوئی. میں نے کہا بچوں یا تو یہ ہوگا یا فیکٹری بند کر دیں گے, چوز کر لو تم اپنے ساتھ. خیر وہ بنانے لگے 4 ٹرک, 4 دن میں 1 ٹرک بنانے لگے. یہ وہ بھٹو کا ٹائم تھا جب کہ یونین بڑی اسٹرانگ تھی, بڑی اسٹرانگ ہوتی, کام نہیں کرنا چاہتے تھے اور مراد چاہیے تھی ساری, ڈسپلن ختم ہو چکا تھا. سارے لوگ وہاں پہ یونین میں رہ چکے تھے وغیرہ. تو جنرل صاحب نے کو میں نے کہا کہ یہ ہو رہا ہے, میں تو یہ ہے. ان کو کیا کہا, ان کا کہ میں تمہارے پیچھے ہوں, تمہارا جو جی چاہے تم فیصلے کرو. پھر وہیں پر جب الغازی کو ٹرانسفر ہو گیا فیٹ ٹریکٹر, تو وہیں پر ہم نے فیٹ کی اسمبلی جو تھی وہ بھی فیٹ ہم نے شروع کر دی تھی اسمبلی. پہلے میک ٹرکس بنایا, پھر فیٹ کی اسمبلی کری, اور پھر جب الغازی کو ٹرانسفر ہو گیا تو فیٹ کی اسمبلی بھی ٹرانسفر ہو گئی. فیٹ کی اسمبلی میں وہاں کے لوگوں کو مزہ آ گیا کام کرنے میں, کیونکہ میں نے ہر ٹریکٹر بننے پر ان کو بونس بھی دیا. ایوری ٹریکٹر میڈ, آئی سیڈ آئی گیو یو اے بونس, یہ ہوگا تمہیں, اگر تم جتنے ٹریکٹر بناؤ گے اتنا بونس ملے گا. تو اب وہ ٹریکٹر بنانے کے اوپر لگ گئے سب کے سب. 40 ٹریکٹر روزانہ بننے لگے. کہاں ملت میں بھی 40 نہیں بنا کرتے تھے, ایسی بات. تو 40 ٹریکٹر بننے لگے. 40 ٹریکٹر وہاں جا کے نئے پلانٹ پہ تھے یا نہیں, یہ میک ٹرکس. اچھا, میک ٹرکس سے. میک ٹرکس میں جب ٹرک کی ہماری CKD ختم ہو گئی تو ہم نے ٹریکٹر بنانا شروع کر دی. سو 40 ٹریکٹر روز بننے لگے. فیٹ نے تو کہا تھا کہ 10 سے زیادہ نہیں بنیں گے یہاں پہ. میں نے میکینائزیشن کیا وہاں پر اور لوگوں کو فیض پہنچایا. لوگ میرے ہاتھ چومنے کے لیے آتے تھے میرے پاس, تو کہ آپ نے کیا کر دیا اس کمپنی کے ساتھ. کمپنی جو کہ لاس میں تھی, اٹ بیکیم کیش رچ. اس کمپنی سے لون دیے گئے دوسری پیکو کمپنیز کو, اس کمپنی جو کہ ڈاؤن دا ہل جا چکی تھی. وہ گولڈن ڈیز تھے میک ٹرکس کے. جب یہ جانے لگی فیٹ ٹریکٹر جانے لگا الغازی کو, تو میں نے کہا سوزوکی کی جو وین ہے اس کی اسمبلی کرا دیں یہاں پہ. جنرل صاحب راضی ہو گئے.
ان کا یو ہیو ٹو ڈیزائن اے پینٹ شاپ. میں نے کہا جو اسپیشلسٹ ہیں ان کو لے کر میں ڈیزائن کر لوں گا. میں نے شروع کر دیا کام. دین دیر واز اے چینج ایٹ دا ٹاپ. تو پھر جنرل صاحب کی جگہ ایک اور چیئرمین صاحب آ گئے. میں کہا جنرل سعید قادر شاہ صاحب تھے. نہیں قمر ادریس جو سیکریٹری تھے. جی. سو وہ آ گئے اور جنرل صاحب کو ہٹا دیا گیا. اس اسنا میں انہوں نے مجھے نیا دور کا بھی چیف ایگزیکٹو, اب میں 2 کمپنیز کا چیف ایگزیکٹو بن گیا تھا. امتیاز, this is a matter of a little pride. I was only 38 years. MashaAllah. And I had come back after 71. And in 83, I had come back almost a pauper with 5,000 rupees. یہ بات. And now I had become chief executive with 2 state sector companies. MashaAllah. And without any influence. میں نے کوئی انفلوئنس کہیں نہیں استعمال کرا اور بہت آنیسٹلی کام کیا تھا. All was on merit. بالکل ہم نے دیکھا. مجھے 2 کمپنیز کا چیف ایگزیکٹو بنایا. میں نے اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ادا کیا. میں نے تو کہا کہ یہی تیری تھی رضا. میں نے کچھ نہیں کیا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں میری پلاننگ سے کچھ نہیں ہوا. ساری چیزیں خود ہوتی تھیں. اینڈ یو آلویز کیپٹ یور ہیومر. ہم نے جو آپ کے ساتھ زندگی گزاری ہے ہم نے ہمیشہ آپ کو شگفتہ کنڈیشن میں دیکھا ہے.